السلام علیکم۔ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں بات کریں گے۔ غالب کا نام جو تھا اسد اللہ خان تھا اور عرفیت مرزا نوسہ تھی۔ ابتداً اسد تخلص کرتے تھے، لیکن جب یہ سنا کہ کوئی اور شاعر بھی اسد تخلص رکھتا ہے تو خود کو ممتاز کرنے کے لیے اس وقت سے غالب تخلص اختیار کر لیا۔ غالب جو ہیں وہ 1212 ہجری مطابق 27 دسمبر سن 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور 15 فروری 1869 کو دہلی میں وفات پا کر بستی حضرت نظام الدین میں مدفون ہوئے۔ غالب کے جو والد کا نام جو تھا کیا تھا؟ عبداللہ بیگ، اور عرفیت جو تھی وہ مرزا دولہ تھی۔ پیدائش آگرہ میں ہوئی اور وفات دہلی میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ غالب کے دادا کا نام کیا تھا؟ تو فوقان بیگ تھا، جو شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دہلی آئے تھے۔ غالب کا جو سلسلہ نسب ہے وہ افراسیاب کے بادشاہ توران تک پہنچتا ہے۔ غالب کے 2 بھائی تھے۔ دوسرے بھائی کا نام مرزا یوسف خان تھا۔ 1801 ہجری میں جب غالب کی عمر 4 سال کی تھی تو گولی لگنے کی وجہ سے والد کا انتقال ہوا اور والدہ کا نام جو تھا عزت النساء تھا۔ غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ چچا نے ہی جو ہے وہ غالب کی پرورش کی تھی۔ غالب کی جو پیدائش وہ دہلی میں ہوئی تھی، وہ آگرہ میں ہوئی تھی، اور وفات جو لکھنؤ میں ہوئی۔ اور ان کے جو آبا و اجداد ہیں وہ کہاں سے آئے تھے؟ تو ایران سے آئے تھے۔ اور غالب کے جو والد تھے ان کا نام عبداللہ بیگ اور چچا کا نام نصر اللہ بیگ، اور ان کی جو والد کا انتقال ہوا تو 4 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اور والدہ تھیں جو ان کی عزت النساء، بھائی مرزا یوسف۔ غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ چچا نے ہی جو ہے غالب کی پرورش کی تھی، اور 1806 میں جب غالب کی عمر 9 سال کی تھی تو چچا نصر اللہ بیگ بھی وفات پا گئے۔ ابتدائی تعلیم غالب نے شیخ معظم سے حاصل کی۔ فارسی زبان کی تعلیم غالب نے عبداللہ صمد سے حاصل کی، جو فارسی نثرداں تھے اور جس کا اصل نام ہرمزد تھا۔ غالب کی شادی الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے 7 رجب 1225 ہجری مطابق 1810 میں ہوئی تھی۔ آپ یاد رکھیں گے، ایسے کیا کہتے ہیں، جیسے ان کے جو والد ہیں، والد کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 4 سال تھی، اور جب ان کے چچا کا انتقال ہوا تو اس وقت 9 سال کی عمر تھی۔ جب شادی ہوئی تو 13 سال کی عمر میں کیا ہوئی؟ شادی تھی۔ کس سے؟ ان کے عزت النساء ان کی والدہ کا نام تھا، اور ان کی بیوی کا نام امراؤ بیگم تھا، اور نواب الہی بخش خان کی بیٹی سے، اور یہ جو ہے وہ لوہار خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ غالب کے جو تھے وہ 7 بچے در پہ ہوئے تھے اور 7 جو ہیں وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خاں عارف کے 2 بچے، پہلے حسین علی خان جو چھوٹا لڑکا تھا اسے گود لیا، پھر بڑے لڑکے باقر علی کو گود لیا تھا۔ غالب نے دہلی کا جو سفر کیا 1812 میں کیا تھا، اور تقریباً 50 برس دہلی میں قیام کیا تھا۔ 50 برس، یعنی جب یہ 4 سال کے ہوئے تو والد کا انتقال ہوا، 9 سال کے ہوئے تو چچا کا انتقال ہوا، 13 برس کے ہوئے تو شادی ہو گئی، اور جب 1812 میں جو ہے پھر انہوں نے کیا کیا؟ دہلی کا سفر کیا۔ اور غالب نے پینشن کی بحالی کے لیے کلکتہ کا جو سفر کیا تھا وہ 1828 میں کیا تھا، اور حال ہی کے مطابق کلکتہ میں پورے جو ہے 2 برس انہوں نے قیام کیا تھا، اور حال ہی جو ہے وہ انہی کے غالب کے جو تھے شاگرد تھے۔ اور کچھ لوگوں نے قیام کلکتہ 1 سال 9 مہینے بھی لکھا ہے، لیکن حال ہی نے جو لکھا ہے وہ 2 سال لکھا ہے۔ غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتہ کے سوا نہیں کیا تھا۔ غالب نے کلکتہ کے سفر کے دوران لکھنؤ اور بنارس میں بھی قیام کیا تھا۔ اس زمانے میں لکھنؤ کے فرما روا نصر الدین حیدر تھے اور نائب روشن الدولہ۔ غالب نے لکھنؤ میں مارچ 1826 سے لے کر جون 1827 تک قریب
15 مہینے قیام کیا تھا۔ یہ توقعات غالب صفحہ نمبر 107 پہ دیا گیا ہے۔ غالب کی ملاقات جو ہے وہ لکھنؤ میں کس سے ہوئی تھی؟ تو میر انیس سے ہوئی تھی۔ غالب 2 مرتبہ رامپور گئے اور پہلی مرتبہ 19 جنوری 1860 میں نواب یوسف علی خان کی دعوت پر گئے، دوسری مرتبہ 1865 میں نواب یوسف خان کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے گئے تھے۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ غالب نے رامپور کا سفر کتنی مرتبہ کیا؟ تو 2 مرتبہ کیا۔ ایک تو پہلے ان کی نواب یوسف خان کی جو دعوت پر، بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں بعد میں پتہ چلا تھا، تو یہ پھر تعزیت کے لیے بعد میں روانہ ہوئے تھے۔ انگریزی حکومت سے غالب کو 700 روپے سالانہ پینشن ملتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو 50 روپے ماہانہ ملتے تھے اور نواب رامپور کی سرکار سے غالب کو 100 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ یعنی انگریزی حکومت سے جو ان کو پینشن ملتی تھی وہ 700 روپے وہ سب سے زیادہ ملتی تھی۔ پھر جو ہے نواب رامپور کی سرکار سے بھی انہوں نے، جب یوسف حسین خان تھے تو انہوں نے ان کے پہلے دوست، یہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی، تو جس کی وجہ سے انہوں نے جب یہ وہاں کے نواب بنے تھے، مطلب نواب یوسف حسین خان رامپور کے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی پیشکش رکھی کہ ان کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے 100 روپے وظیفہ انہوں نے مقرر کر دیا تھا۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ جو بہادر شاہ ظفر کے دربار میں جو ہے وہ یہ نوکری کرتے تھے، تو وہاں سے انہوں سب سے کم یعنی 50 روپے ملتا تھا، اور جو انہوں نے وظیفہ انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی تو انہوں نے ان کو 100 روپے دے دیے تھے، جو 100 روپے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اور جو انگریزی کی حکومت کی طرف سے ان کو پینشن جو ملتی تھی وہ 700 روپے ملتی تھی۔ غالب کو جو ہے شطرنج اور جوا کھیلنے کی بہت عادت تھی، اور اسی جوا کھیلنے کے جرم میں یہ 2 بار جو ہے وہ جیل بھی گئے تھے، ایک 1841 میں اور ایک دوسرا 1857 میں، 41 میں اور ایک بار 47 میں۔ غالب جو ہے قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل گئے، پہلی مرتبہ 1841 میں 100 روپے جرمانہ اور 4 ماہ کی قید کی سزا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 100 روپے گئے اور 4 ماہ کی سزا ہوئی۔ دوسری مرتبہ 1847 میں 200 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی، پہلے میں 4 ماہ کی 100 روپے گئے تھے، دوسری میں 200 روپے گئے اور 6 ماہ کی قید ہوئی، ٹھیک ہے۔ حال ہی کے مطابق من جملہ 6 مہینے میں سے 3 مہینے غالب نے قید میں گزارے تھے۔ غالب نے قید میں ایک فارسی ترکیب بند اپنے حسب حال لکھ کر دوستوں کو بھیجا تھا، جس نظم میں کل 7 بند اور ہر بند میں 12 اشعار ہیں۔ مرزا غالب نے کبھی پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب انہوں نے خریدی تھی اور نہ ہی یہ رہنے کے لیے کوئی مکان خریدا تھا، کیونکہ ان کے خرچے بہت تھے، جوا کھیلتے تھے تو انہیں ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی، مالی پریشانی میں گھرے رہتے تھے، تو ان کے پاس نہ تو اتنے پیسے تھے کہ کتاب خریدیں اور نہ اتنے پیسے تھے کہ وہ مکان خرید سکیں، تو ہمیشہ یہ کرائے کے مکان پر ہی رہے، اور ان کے جو خرچہ تھا وہ بہت ہی زیادہ ہی کرتے تھے، اپنی اس سے حیثیت سے بڑھ کر کے زیادہ خرچہ کرتے تھے، جس سے ان کو قرضہ ہی رہتا تھا، بلکہ زندگی بھر کتاب اور مکان دونوں کرائے پر لے کر کام چلاتے رہے۔ غالب نے 11 برس کی عمر میں 1807-1808 میں شاعری شروع کی تھی اور تخلص اسد اختیار کیا تھا۔ 1816 سے غالب تخلص کا باقاعدہ استعمال کرنے لگے تھے۔ غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ان کو ایک ڈومنی چاہتی تھی۔ غالب نے شاعری میں بے دل کی روش اختیار کی تھی۔ کس نے؟ بے دل کی۔ ان کا یہ ایک شعر بھی ہے، طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ غالب نے مثنوی وادِ مخالب میں فارسی کی 9 شعر کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ وادِ مخالب میں فارسی کے 9 شعر کو اپنا جو ہے وہ استاد قرار دیا ہے۔ غالب نے تخلص جو ہے وہ دوست مولوی فضل حق تھے، جن کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدائی کلام کا 2/3 حصہ جو ہے وہ نکال ڈالا تھا۔ کس کے؟ مولوی فضل حق تھے، جن کی تحریک پر جو ہے غالب نے اپنے کلام کا 2/3 حصہ۔
غالب نے فارسی میں شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ 1826 یا 27 میں کیا تھا۔ غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ جو ہے وہ فارسی کلام پسند تھا۔ غالب نے اپنی کتاب جو ہے مہر نیم روز میں ایک موقع پر بہادر شاہ ظفر کی طرف خطاب کر کے یہ ظاہر کیا کہ شاہجہاں کے عہد میں کلیم شاعر شیم و زر میں تولا گیا تھا، مگر میں صرف اس قدر چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں تو میرا کلام ایک دفعہ کلیم کے کلام کے ساتھ تول لیا جائے۔ غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بحر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آ سکے اس کی تدبیر خاقانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی۔ میں کیا کروں گا، تمہارا نام آ سکتا ہے لیکن الف دبتا رہتا ہے، خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھنا۔ تو یہ غالب کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ ان کے القاب و خطاب ان کے کیا ہیں تو ہم دیکھ لیں۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نظم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب جو ہے وہ 1266 ہجری مطابق 1849 میں عطا کیا تھا۔ زیادہ تر ہجری نہیں پوچھا جاتا ہے، زیادہ تر سن پوچھی جاتی ہے، تو 1849 عیسوی میں انہیں یہ خطاب دیے گئے تھے۔ کس نے؟ بہادر شاہ ظفر نے۔ اور خاندان تیمور کی تاریخ نویس خدمات پر 50 روپے ماہوارہ کی مامور کیا تھا۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ ذوق کے بعد میں بہادر شاہ ظفر کے پہلے ذوق استاد تھے، اس کے بعد میں جو ہے وہ غالب استاد ہوئی تھی۔ غالب کے شاگرد میر مہدی مظروع، الطاف حسین حالی، یوسف علی خان بالی، بہادر شاہ ظفر، نواب ضیاء الدین خان نودرخشاں، منشی الغفار تفتہ، نواب علاء الدین خاں علوی، ذکی عزیز مشتاق ظہر، مرزا قربان علی بیگ، یہ ہیں یوسف حسین علی خان، ان کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ یہ انہی کی طرف سے جو ہے 100 روپے وظیفہ ان کو مل جاتا، اور بہادر شاہ ظفر کی 50 روپے، اور انگریزی حکومت کی طرف سے انہیں 700 روپے پینشن ملتی تھی۔ غالب کے کارنامے، غالب کے جو کارنامے کیا کیا ہیں تو یہ ہے پرتوستان، خاندان تیمور کی تاریخ کے حالات فارسی زبان میں۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ مہر نیم روز ہے، جس کی 4 جلدیں ہیں۔ مہر نیم روز میں غالب نے عہد تیمور سے لے کر ہمایوں تک کے تاریخی حالات بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اسے پورا کیا تھا۔ کیا ہے؟ پرتوستان، یہ اسی کا پہلا حصہ ہے مہر نیم روز۔ زیادہ تر یہی نہیں ملے گا، یہ والا جو پوائنٹ ہے پرتوستان، کیونکہ اگر یہ آ گیا تو کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ مہر نیم روز زیادہ تر جو ہے وہ مہر نیم روز کا ذکر سنا ہوگا، اور یہ پرتوستان یہ نام کا نہیں سنا ہوگا۔ یہی زیادہ تر یہی والا پہلے حصے کا نام ہی زیادہ تر کتابوں میں ملتا ہے کہ مہر نیم روز انہوں نے لکھی تھی، یہ نام بہت ہی کم ملتا ہے۔ مہر نیم روز میں غالب نے عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اسے پورا کیا۔ جو دوسرا حصہ تھا اس کا نام تھا ماہنامہ ہے۔ اس حصے میں جلال الدین محمد اکبر سے لے کر سراج الدین بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک کے تمام واقعات درج کرنے کا ارادہ کیا تھا، جو نامکمل رہا۔ غالب کو اپنی 2 ترکیبوں پر بڑا ناز تھا، ایک ماہنامہ، دوسرے رستاخیز بیجا دستمبو۔ 1858 میں ایک روزنامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں کے یعنی مئی 1857 سے لے کر اگست 1858 تک کے غدر کے حالات کو قلم بند کیے ہیں، جو 1858 میں ہی شائع ہوا تھا۔ 57 سے 58 تک، مئی 1857 سے 1858 تک دستمبو یہ ایک روزنامچہ ہے، ٹھیک ہے۔ قاطع برہان، قاطع برہان جو ہے وہ 1862-1276 ہجری محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قاطع میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی اور اس کی اصلاح کے بعد غالب نے اس کا نام قاطع برہان رکھا، اور یہ کتاب 1276 عیسوی میں جو ہے وہ ہجری میں چھپی تھی۔ قاطع برہان کی
محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قاطع میں پائی جانے والی جو غلطی تھی ان کی نشاندہی کی تھی، اور اصلاح کے بعد جو ہے غالب نے اس کا نام جو ہے وہ قاطع برہان رکھ دیا تھا۔ قاطع برہان کے جواب میں جو ہے محرک، قاطع، قطع، معید برہان، سطح برہان وغیرہ رسالے جو ہیں وہ اس کے جواب میں لکھے گئے تھے۔ ان کتابوں کے جواب میں غالب کے دوستوں نے لطائف غیبی، واقعہ ہذیان، سوالات عبدالکریم لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے جواب میں جو برہان قاطع کے جواب میں جو انہوں نے کیا لکھا، لطائف، ان کے دوستوں نے غالب کے لطائف غیبی، واقعہ ہذیان، سوالات عبدالکریم لکھی تھی غالب نے۔ اور یہ کس کی کتاب تھی برہان قاطع؟ محمد حسین تبریزی۔ غالب نے اپنی کتاب قاطع برہان میں ملا عبدالصمد کی شاگردی کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن قاضی عبدالودود اور کچھ محققین نے ملا عبدالصمد کو ایک فرضی وجود قرار دیا ہے، جسے غالب نے اپنے مخالفین پر اپنی فارسی دانی کا سکہ جمانے کے لیے جو ہے گڑھا تھا۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ ملا عبدالصمد ایک فرضی استاد تھے غالب کے، تو وہ قاضی عبدالودود نے۔ درفش قادیانی۔ درفش قادیانی غالب نے قاطع برہان کو اعتراضات اور دیگر مضامین اور فوائد کے ساتھ دوسری بردرفش قادیانی کے نام سے 1277 ہجری میں چھپوایا تھا، ٹھیک ہے۔ درفش قادیانی یہ قاطع برہان کو اعتراضات کے جو ساتھ پھر انہوں نے اس کو چھپوایا تو درفش قادیانی کے ساتھ۔ پنچ آہنگ یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اس میں فارسی انسا پردازی کے نمونے دیے جاتے ہیں۔ کلیات فارسی غالب کا فارسی کلام ہے، 1835 میں مے خانہ آرزو کے نام سے شائع ہوا۔ غالب کا دیوان کس نام سے شائع ہوا؟ تو مے خانہ آرزو کے نام سے شائع ہوا 1835 میں۔ فارسی کلام شبد چین، اس میں غالب نے فارسی کلام کے وہ اشعار درج کیے ہیں جو فارسی کلیات میں شامل ہونے سے جو ہیں رہ گئے تھے۔ گلیر آئینہ، گلیر آئینہ جو ہے غالب نے اپنے کلکتہ کے ایک دوست مولوی سراج احمد کی فرمائش سے اپنے تمام اردو فارسی دیوان کا انتخاب کیا تھا، جو اس کا نام گلیر آئینہ رکھا تھا، جو 1828 میں شائع ہوئی تھی۔ گلیر آئینہ کسی مولوی سراج احمد کی فرمائش سے، ٹھیک ہے۔ لطائف غیبی 1864 میں یہ، اور دعائے صبا 1867 میں منظوم فارسی ترجمہ ہے۔ غالب نے اردو میں خطوط نویسی کا آغاز جو کیا تھا وہ 1847 سے 48 میں کیا تھا۔ 1847 میں یا 48 میں کیا تھا انہوں نے؟ اردو میں خطوط نویسی کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد میں ہوتا ہے 1849، اس میں ان کو بہادر شاہ ظفر نے کیا کیا تھا؟ خطاب دیا تھا۔ دبیر الملک، نظام الجنگ، یہ ان کو خطاب ملے تھے۔ عارف جنگ، یہ قول یہ بھی ہے کہ غالب نے منظوم نویسی کا آغاز 1850 میں کیا تھا۔ منظوم نویسی کا آغاز۔ عود ہندی، عود ہندی غالب کے خطوط کا جو ہے وہ پہلا مجموعہ ہے، جس میں 162 خطوط ہیں، اور غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے 17 اکتوبر 1868 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ عود ہندی جو ہے یہ پہلا خطوط کا مجموعہ ہے، اور جس میں کتنے 62 خطوط ہیں، جو غالب کے انتقال کے کتنے ماہ پہلے؟ 4 مہینے پہلے۔ اب دوسرا ہے اردو معلیٰ۔ اردو معلیٰ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے، جس میں 472 خطوط ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد 1869 میں شائع ہوا تھا۔ پہلا 4 مہینے پہلے، دوسرا جو ہے 19 دن پہلے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے عود ہندی، دوسرا ہے اردو معلیٰ۔ یہ 1868 میں، 1869 میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو 19 دن بعد یہ شائع ہو گیا تھا۔ وہ ہے مکاتیب غالب۔ مکاتیب غالب مولانا امتیاز علی عرشی نے 1937 میں شائع کیا تھا مکاتیب غالب۔ دوسرا ہے رکعات غالب، پھر ہے فارسی میں لکھے گئے، وہ رکعات غالب جو ہے وہ فارسی میں لکھے خطوط کا مجموعہ ہے۔ مکاتیب غالب امتیاز علی عرشی نے جو 1937 میں شائع کیا تھا مکاتیب غالب، رکعات غالب یہ فارسی میں لکھے گئے خطوط کا مجموعہ ہے، جس میں کتنے 15 مکتوب ہیں۔ خطوط غالب، نادرات غالب، اس میں 47 خطوط کا مجموعہ ہے، جو 1869 میں شائع ہوا۔ اس میں نبی بخش کے نام سے خطوط ہیں۔ پھر ہے نکات غالب، اس میں اردو زبان میں فارسی قواعد ہیں۔ پھر ہے قادر نام، یہ 8 صفحات کا کیا ہے؟ ایک رسالہ ہے، جو انہوں نے اپنے بیوی کے بھانجے
زین العابدین عارف کے 2 بچے باقر علی اور حسین علی خان کے لیے لکھا تھا، جنہیں غالب نے گود لیا تھا۔ قادر نامہ میں ہندی، فارسی، عربی کے مترادف بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے 8 صفحات کا رسالہ ہے یہ، کتنے حسین اور باقر کے لیے لکھا تھا انہوں نے ایک رسالہ۔ انشائے غالب، انشائے غالب جو ہے انگریز فارسیوں کو اردو پڑھانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ نامہ غالب یہ ہے 1865 میں، یہ خوابی رسالہ ہے۔ مثنویاں ان کی دیکھ لیتے ہیں۔ مثنویاں جو ہے مرزا غالب کے کل کتنی مثنویاں تک 11 مثنویاں، جن میں سے سب سے طویل مثنوی کون سے ابر غہربار ہے۔ باد مخالف، باد مخالف میں غالب نے اپنی غریب الوطنی کا ذکر، اہل کلکتہ کی نامہربانی کی شکایت اور اپنے کلام پر ان کے اعتراضات اور اپنے جوابات کو بیان کیا ہے۔ مثنوی ابر غہربار جو ہے وہ غالب کی ناقص مثنوی ہے، جس میں اشعار کی تعداد 1095 ہے۔ کتنی؟ 1095 ابر غہربار میں۔ مثنوی ابر غہربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا ہے مثنوی چراغی دیر، پہلے ان کی مثنوی ہے باد مخالف، اس میں غریب الوطنی کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا ہے ابر غہر، جس میں معراج کا واقعہ ہے۔ مثنوی چراغ دیر، مثنوی درس فتح انبا، مثنوی دعائے صبا، مثنوی شان نبوت یا ولایت، دیوان غالب۔ غالب کے دیوان میں اردو میں 1802 اشعار ہیں۔ دیوان غالب، غالب کی زندگی میں کتنی 5 بار شائع ہوا۔ پہلا 1841 میں، دوسری بار 1847 میں۔ 1841 میں بتایا تھا بھی 1841 میں جو ہے پہلی بار جیل گئے تھے، دوسری بار 1847 میں۔ اس میں 1841 میں کتنے روپے جرمانہ؟ 100 روپے۔ اس دوسری بار میں جو ہے 200 روپے جرمانہ۔ پہلی بار میں جو ہے کتنی ماہ کی؟ تو 4 ماہ کی۔ دوسری بار میں 6 ماہ کی سزا ہوئی تھی۔ اور ان کا دیوان غالب بھی 5 بار شائع ہوا، تو پہلی بار 1841 میں، دوسری بار 1847 میں، تیسری بار 1861 میں، چوتھی بار 62 میں، پھر 63 میں۔ ٹھیک ہے۔ نسخ حمیدیہ، نسخ حمیدیہ کو جو ہے وہ مفتی انوار نے 1931 میں ترتیب دے کر شائع کیا تھا۔ کس کو؟ نسخ حمیدیہ کو کس نے؟ مفتی انوار نے۔ یہ مفتی انوار نے۔ دیوان غالب کو نسخہ عرشی 1958 میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ نسخہ جو حمیدیہ کی بات کریں، نسخہ حمیدیہ 1931 میں، اور دیوان نسخہ عرشی 1958 میں۔ اس میں عرشی نے غالب کے اردو کلام کو تاریخی ترتیب سے جو ہے پیش کیا ہے۔ کس نے؟ عرشی صاحب نے۔ کب؟ 1958 والے میں۔ دیوان غالب نسخہ عرشی میں 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کا نام غنجین معانی ہے، اس میں غالب کے 3 قصائد ہیں، 268 غزلیں ہیں، متفرق اشعار اور 6 رباعیاں ہیں۔ اس میں وہ تمام اشعار ہیں جو غالب نے شروع میں کہے تھے اور پھر شائع کر دیے تھے۔ دوسرے حصے کا نام ہے نوائے شروز، تیسرے حصے کا نام ہے یادگار نالہ۔ پہلے کا نام کیا ہے؟ گنجین معانی۔ دوسرے کا نام ہے دوسرے کا نام کیا ہے؟ نوائے شروز، اور تیسرے کا نام یادگار نالہ۔ اس حصے میں غالب کا وہ کلام ہے جو ان کے دیوان کے کسی نسخے کے حاشیے یا خاتمی یا ان کے کسی خط میں یا کسی وعظ میں ملا ہے، ان کے کلام سے کسی رسالے میں شائع ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم غالب کے قصائد کے بارے میں۔ غالب کے منتخب اردو دیوان میں کل 4 قصیدے ہیں۔ کتنے؟ 4 قصیدے ہیں، جن میں ابتدائی 2 قصیدے حضرت علی کی منقبت میں اور آخر کے 2 قصیدے بہادر شاہ ظفر کی مدانی ہیں۔ غالب نے جو ہے وہ 4 مختصر قصیدے اور ہیں جو انگریزی احکام کی مدانی ہیں۔ اس طرح غالب کے کل 8 قصیدے ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 مختصر اور قصیدے بھی ہیں، لیکن ویسے 4 مانے جاتے ہیں کہ غالب نے 4 قصیدے لکھے ہیں، 2 حضرت علی کی شان میں، 2 بہادر شاہ ظفر کی شان میں، لیکن 4 مختصر قصیدے بھی ہیں جو انگریزی احکام کی مدانی ہیں۔ اس طرح کتنے؟ 8 ہوئے۔ غالب کو اپنی تشبیہ پر بڑا ناز تھا، اور یہ پوچھا گیا ہے کسی بھی کوشچن کی، میں نے دیکھا ہے کہ غالب کو کس پر ناز تھا، تو ہے تشبیہ پر بڑا ناز تھا۔ غالب کے ابتدائی 2 قصیدے حضرت علی کی شان میں ہیں اور ان پر فارسیت اور مشکل پسندی کا جو ہے غلبہ نظر آتا ہے۔ غالب کا پہلا قصیدہ جو حضرت علی کی شان میں ہے، اس کا مطلب ہے: ساز ایک ذرا نہیں فیض چمن سے بیکار، شایہ لالا ہے بیدار سو یدائے بہار۔ دوسرا قصیدہ جو حضرت علی کی شان میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے: دہر جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود
یہ مصرع پوچھا جاتا ہے کس کا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں پہلا قصیدہ جس کا مطلب یہ ہے، ہاں مانو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کر رہا ہے سلام، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ قصیدہ جو ہے ان کے چاروں قصیدوں میں سب سے بڑا ہے اور 58 اشعار پر مشتمل ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں دوسرا قصیدہ جس کا مطلب یہ ہے، صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ اس قصیدے میں غالب نے ایک غزل بھی پیش کی تھی جس کا ایک شعر یہ ہے، ہم پکارے اور کھلے یوں کون جائے، یار کا دروازہ پائے اگر کھلا۔ غالب کے جو منتخب اشعار، جب تک کہ نہ دیکھا تھا قدر یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، بوئے گل نالائے دل دود چراغ محفل، جو بھی نکلا تیری محفل سے پریشان نکلا، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آشفتہ کیوں ہوں، سبزۂ گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، دے کے خط منہ دکھاتا ہے نامہ عبر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا کہ راہ کو پرخار دیکھ کر، یہ بھی کہیں اس میں پوچھا گیا ہے، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا۔ غالب کے بارے میں اب مختلف جو آراء و خیالات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ غالب کو جو ہے وہ حیوان ظریف کس نے کہا تھا، تو حالی نے کہا تھا، یہ شروع میں لکھا تھا حیوان ظریف، غالب کو حیوان ظریف بھی کہا جاتا ہے، کس نے کہا تھا، حالی نے۔ حالی کون تھے، ان کے شاگرد تھے۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والی دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں، کس نے کہا تھا، آل احمد سرور نے۔ کس کے بارے میں کہا تھا، غالب کے بارے میں، ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والی دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں، آل احمد سرور نے کہا تھا۔ غالب کو نشاط کا شاعر جو ہے وہ ممتاز حسین نے، کس نے، ممتاز حسین نے قرار دیا تھا۔ غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا تھا۔ غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ اندلیب گلشن ناآفریدہ ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس نے کہا تھا اپنے آپ کو اندلیب گلشن ناآفریدہ، تو یہ کہا تھا غالب نے۔ اقبال نے غالب کا جو مقابلہ ہے وہ کس سے کیا، تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس سے کیا تھا، گوئٹے سے۔ غالب کے کلام کو جلوائے صدر رنگ سرور نے کہا ہے، غالب کے کلام کو جلوائے صدر رنگ سرور نے کہا ہے، یعنی رجب علی بیگ سرور۔ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے، یہ عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے کہ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک بیت مقدس، دوسرا دیوان غالب عبد الرحمن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی، یہ کہا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور، ایک نیا نصب، ایک نیا افق دیا، تو یہ کہا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ غالب نے غزل کی تقدیر دریافت کی اور غزل کو ایسی فضاؤں سے آشنا کیا جہاں اردو کے تمام ممکنات شعر و شاعری کے برگزار لانے کے لیے سامان اور سہولتیں فراہم ہیں، رشید احمد صدیقی نے کہا۔ اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھی راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا، یہ میر تقی میر نے کہا ہے۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی ہی شاعری ہے، یہ عبد الرحمن بجنوری کا کہا ہے۔ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہیں، ایک تو غالب، دوسرا اردو، تیسرا تاج محل، تو یہ کس کا قول ہے، رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ لٹریری قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسا جامع حیثیت آدمی خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں مٹا، یہ کس نے کہا ہے، تو یادگار غالب میں حالی نے کہا ہے کہ لٹریری قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسا جامع حیثیت آدمی خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا، تو یہ حالی نے کہا تھا۔ شہر فہمی اور کتاب فہمی میں دو ایک مستثنیٰ آدمی تھے،
کیسا ہی مشکل مضمون ہو وہ ایک سری نظر میں اس کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یادگار غالب نے یہ حال ہی نے کہا ہے۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے غالب سے پہلے اردو شاعری کو جو ہے وہ دل والوں کی دنیا تھی۔ یہ کس نے کہا؟ عالم مسرور نے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جب لوگ غالب کی شاعری کو بھول جائیں گے اور ایسے زمانے میں ان کی نثر اور ان کے خطوط ہی ان کی عظمت کو برقرار رکھیں گے، عالم مسرور نے کہا ہے۔ اقبال نے اپنی نظم میں غالب کو گوئٹے کا ہمنوا بتایا ہے۔ دونوں غالب اور گوئٹے اقلیم سخن کے شہنشاہ ہیں۔ تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، فطرت گوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا سننا پڑا ہو۔ شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا، یہ عبدالرحمن بجنوری نے کہا۔ عالم مسرور نے جو ہے غالب کی شاعری کے متعلق کہا ہے کہ اسے مرج عشق کے چکر سے نکال کر انسانوں کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔ یہ غالب کے بارے میں عالم مسرور نے کہا ہے۔ غالب جدید اردو نثر کے معزز اور خطوط نویسی کے رہنما ہیں، یہ عالم مسرور نے کہا ہے۔ خطوط غالب، اب خطوط غالب کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ لاسٹ پیج ہے۔ مرزا غالب کے خطوط ہی ان کی اردو نثر نگاری کا سرمایہ ہے۔ کاظم علی زواں کے مطابق دستیاب خطوط غالب کی تعداد 1873 اور مکتوب الیہ کی تعداد 90 ہے۔ خطوط غالب کی تعداد 873 ہے اور مکتوب الیہ کی تعداد 90 ہے، یعنی ان 90 لوگوں کو انہوں نے خطوط لکھے۔ خلیق انجم کے مطابق خطوط غالب کی تعداد 886 886 اور مکتوب الیہ کی تعداد 92 ہے۔ غالب نے سب سے زیادہ خطوط جو ہیں وہ کس کو تفتہ منشی مرزا گوپال کے نام لکھے ہیں، جس کی تعداد 123 ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے کس کو خطوط لکھے ہیں تو منشی مرزا گوپال تفتہ کے نام لکھے ہیں، جس کی تعداد جو ہے وہ 123 خطوط ہے۔ 123 خطوط منشی مرزا گوپال تفتہ کے نام لکھے ہیں۔ خلیق انجم کے مطابق غالب نے منشی سیوا نارائن کو 36، خواجہ غلام غوث بے خبر کو 25، علاء الدین احمد خاں کو 58، نواب قلب علی خاں کو 76، میر مہدی مظہور کو 50، مرزا عاطف علی مہر کو 19، نواب یوسف علی خان کو 40 خطوط لکھے تھے۔ خطوط غالب کا بے تکلف انداز بیان اور بجلا سنجی نظر متاثر کرتی ہے۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط نگاری کے متعلق لکھا ہے، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا تھا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ہزاروں کو سے زبان کلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو، یہ بہت ہی مشہور قول یہ پوچھا جاتا ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں لمبے چوڑے القاب کے بجائے مختصر القاب استعمال کرتے ہیں، جیسے بھائی برخوردار، میری جان، جان غالب، صاحب معراج، بندہ پرور، کیوں صاحب، قبلہ و کعبہ وغیرہ۔ غالب کا کہنا ہے کہ میں مکتوب علیہ کو آواز دیتا ہوں اور کام کی بات شروع کر دیتا ہوں۔ غالب کے خطوط سے ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ روشنی پڑتی ہے۔ خطوط غالب 1857 سے کے غدر کے واقعہ اور بغاوت کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ غالب نے اپنے خطوط میں اپنے عہد کی سچی تصویر کشی کی۔ غالب نے اپنے خط میں بطور مزاح لکھتے ہیں کہ منہا گھڑی بھر سے تو چھٹ گھنٹہ بھرے سے، کہیں لگن دھرا ہے تو کہیں چلمچی خط لکھوں تو کہاں بیٹھ کر لوگ روٹی کھاتے ہیں میں کپڑا کھاتا ہوں۔ خواجہ احمد فاروقی نے جو ہے وہ خطوط غالب کے بارے میں لکھا ہے کہ خاکم بدعن، اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو بھی غالب غالب ہی رہتے۔ یہ خواجہ احمد فاروقی نے لکھا ہے، تو یہ امپورٹنٹ کال ہے کہ غالب کے بارے میں کہا کہ خاکم بدعن، اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تب بھی غالب غالب ہی رہتے۔ تو آج کی اس امپورٹنٹ کلاس میں اتنا ہی، باقی کل ہم جو ہے وہ مومن خان مومن کے بارے میں پڑھیں گے۔ مومن خان مومن کے بعد سادہ سیما بعد میں۔ تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور
اپنا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور کوئی سجھاؤ ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔